والد صاحب ہمیشہ سے کیونکہ جب مکہ میں تھے حفظ میں، اب آف کورس حفظ جب شروع ہوا جب اسکولنگ چھوڑ کے جب حفظ میں آیا تو والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا آپ اسکول چھوڑنا ہے اینڈ آپ کو حفظ کرنا ہے. تو میں بولا اسکول چھوڑنا ہے اینڈ کچھ بھی کرو بس ہے اسکول بھی ریگولرلی نہیں جانا ہے. میرے کو موقع ملا تھا اسی سال پہلی بار تراویح پڑھانے کا. اچھا جی ہاں، جب حالانکہ حفظ نہیں ہوا تھا جب پورا. حفظ نہیں ہوا تھا میرا. اچھا یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ حیدرآباد. اوکے. ابو تقریباً 1 سال جب بیماری ڈائگنوز ہوئی اس کے بعد الحمدللہ ابو 10 months موقع ملا ہم لوگ خدمت کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. بہت بڑی بات ہے. اور بلکہ آپ دیکھو آپ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی دیکھیں گے لائفس تو جن کی ماں جو ہے اچھی ہوتی ہے ان کی اولاد پہ اثر ہوتا. اب دیکھیے آپ باپ نوح علیہ السلام نبی ہے لیکن میں یہ نہیں بول رہا ہوں باپ کا اثر اتنا نہیں ہوتا لیکن ماں کا وہی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے ماں کیونکہ مریم تھی علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت. بالکل. کئی سارے نوجوانوں کا آج کل فوکس دنیا ہے. دین اپنی پرائیورٹی رہنا چاہیے اینڈ کئی بار دین اور دنیا بیلنس کرنے کی بات ہوتی. دین اور دنیا بیلنس نہیں کر سکتے. بیلنس آپ جب کر سکتے چیزیں جب آپ کے پاس دونوں چیزیں سیم ویٹ کی ہوں. دین اسلام اپنے یہ سکھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ دین کو ہمیشہ پرائیورٹی دینا. تو پرائیورٹی والی چیز زیادہ ویٹیج رکھتی تو دین اور دنیا بیلنس نہیں کر سکتے آپ. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نوجوان شو. اور آج کے شو میں ہمارے ساتھ ایک نئے گیسٹ ہے جو میرے سیکنڈ کزن بھی ہونا الحمدللہ اور حافظ قرآن ہیں. مکہ میں آپ کا جو ہے کافی وقت گزرا، اب حیدرآباد میں ہیں. اور آئیے ان کو کافی دنوں سے بلایا جا رہا تھا اور ایکچولی ان کے لیے پرسنل میسیجز آئے تھے میرے کو کہ بھائی محمود کا پوڈ کاسٹ رکھو. تو محمود جو ہے ہمارے سیکنڈ کزن ہیں. آئیے ہم محمود سے بات کرتے ہیں آج کے نوجوان شو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور محمود خیریت؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. چھوٹے سے تھے آپ، اب یہاں پہ چھوٹے سے تھے بول تو میری ایج کے بارے میں معلوم ہو جائے گا لوگوں کو انہیں وہ زیادہ بڑے تو الحمدللہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. اور حافظ قرآن ہیں. اور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. نوجوان شو کے بارے میں آپ کو تو ماشاء اللہ معلوم ہے کہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا ٹاپکس پہ بات ہو رہی. تو آج ہم آپ کو انوائٹ کریں اور ہم آپ سے آپ کی لائف جو بھی جتنے بھی سال مکے میں گزرے اور حیدرآباد آئے آپ اور حفظ بھی کیے، جاب بھی کی، IT سیکٹر میں آپ ماشاء اللہ کافی ایکسپیرینسڈ ہے اور پرسنل لائف ایکسپیرینسز سے لے کے کچھ اچھی باتیں نوجوانوں کے لیے جو ایک انسپریشن ہو، موٹیویشن ہو، ایک لیسن ہو، وہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ مکے میں کتنے سال آپ کے گزرے؟ مکے میں دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 12 سال گزرے میرے زندگی کے الحمدللہ. سبحان اللہ. although میں بورن حیدرآباد کا ہوں. اوکے. 2 سال کی عمر تھی جب اراؤنڈ ہم لوگ پہلے قسیم گئے تھے، القسیم گسیم تھے. اوکے. جی ہاں. اب حافظ ہے تو ذرا تجوید سے قسیم ہے، اب اپن سلینگ گسیم یا گسیم قسیم. جی اراؤنڈ 6 months تھے وہاں پہ. دین والد صاحب اینڈ فیملی وی آل موو ٹو مکہ. اچھا قسیم میں تھے عبد القدیر بھائی لوگ؟ جی ہاں. اچھا انیشیلی مکہ قسیم میں تھے. قسیم میں تھے. اس کے بعد پھر مکہ گئے اور 12 سال اٹس کچ پورا رہے الحمدللہ. الحمدللہ. 12 سال کے بعد پھر میرا 1 سال جدہ میں گزرا میرے خالہ کے گھر پر، کیونکہ اساتذہ کا تھوڑا مسئلہ تھا مکہ میں کہ جب میں حفظ شروع کیا تھا تو اتنے صحیح اساتذہ مجھے نہیں ملے. although ہے وہاں پہ بٹ میں کم اکراس نہیں ہوا. تو جدہ میں کیونکہ مدارس اچھے ہیں اپنے پاکستانی اور انڈین اساتذہ مل جاتے تو میں جدہ موو ہوا تھا. اچھا تو کیا ایج میں ہوا حفظ کمپلیٹ؟ ایج تو نہیں بٹ میں آپ کو ایئر بتا سکتا. 2017 میں 19 کا تھا سمجھو. 18-19. تو اسٹارٹ کب کرے تھے؟ میں اسٹارٹ کیا 2011 میں. او ہو 7-8 سال لگے حفظ کرنے. یہ ہوا اس لیے کیونکہ جیسا میں آپ کو بتایا مکہ میں آئی اسٹارٹیڈ. 4 اساتذہ بدلے میرے مکہ میں. تو ایک استاذ کے پاس سے جب دوسرے کے پاس جاتا تو انہوں پھر سے کراتے تھے. پھر جب میں جدہ موو ہوا تو سیم تھنگ ہیپنڈ ود می اگین. پھر سے 2 مدارس میں میرے پھر سے جو ریویژن تھا وہ تو رہتا تھا بٹ سب کا کیونکہ پڑھانے کا انداز ایک الگ رہتا. پھر اس کے بعد میں انڈیا آیا تو پھر سے وہ نہیں یار. یس
تو کتنے ٹیچرس کے پاس پڑھ لیا تھا؟ بہت سارے. You could say 6, 7. 6, 7 ہاں. Yes. Even میرے الحمدللہ مدرسہ ایک ہی تھا میرا یہاں انڈیا آنے کے بعد, بٹ اساتذہ مدرسے میں بدلے تو اس سے اتنا فرق نہیں ہوا الحمدللہ. تو اساتذہ اگر آپ مجھے کو پوچھ رہے تو اراؤنڈ 6, 7. 6, 7. اچھا. اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ ان کے نانا بہت بڑے جو ہے شخصیت تھی, حیدرآباد کی جانی مانی شخصیت, قاری عبدالعلیم رحمۃ اللہ علیہ. یہ قاری بھی تھے اور بہت زبردست داعی تھے ماشاء اللہ. ایک ان کا ایک الگ ہی وہ تھا, وہ ٹائم پیریڈ میں ایک ایسے عالم اور ایسی شخصیت تھے جو بہت کام کیے دین کا, دعوت کا, اور بہت زبردست شخصیت قاری عبدالعلیم صاحب. بہت سارے لوگ جاتے ہیں, اور ان کی والدہ خود قرآن وغیرہ پڑھاتی ہے اور زبردست قرات ہے ان کی خود. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ مراد نگر کے بہت سارے بچے جو ہماری ایج گروپ کے تقریباً ان کی والدہ کے پاس کچھ تو پڑھے ہیں الحمدللہ. ہاں یاد ہے نا, تو آتے تھے یعنی سبحان اللہ. اچھا, آپ ساتھ ہی ساتھ پھر ورلڈلی پڑھائی وغیرہ کیسا کیا پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ الحمدللہ اس چیز میں میرے کو فیملی ہمیشہ سے, والدہ اور بڑے بھائی اور والد صاحب بھی ہمیشہ سے انکریجنگ تھے اینڈ سپورٹنگ تھے. تو ایسا نہیں کہ کبھی میں کمپلیٹلی ڈسکنٹینیو کرا میری دنیاوی پڑھائی. اچھا. آلدو میں ڈسٹینس جو بولتے یا اوپن اسکول سے میں میری ایجوکیشن کنٹینیو کرا. الحمدللہ ٹو این ایکسٹینٹ کہ میں 2017 میں جب میرا حفظ ہوا, ساتھ ہی ساتھ میرا انٹرمیڈیٹ بھی ہوا, وہ بھی میں اوپن اسکول سے کیا. تو میری ریگولر اسکولنگ مکہ میں ہوئی تھی. پھر جب میں جدہ میں ہوا تو جب سے اوپن اسکول سے ہی میں ڈسٹینس سے ہی لرننگ کیا ہوں. تو فی الحال ابھی آپ کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں؟ میرا گریجویشن ہوا. اچھا. جی ہاں الحمدللہ 2021 میں. اوکے. جی ہاں. کیا کیے؟ میرا BBA ہوا ہے. اوکے. جی ہاں, بیچلر آف بزنس آئی ٹی میں. مگر ماشاءاللہ آپ کا یار کافی ایکسپیرینس اور کافی اس میں آپ کی یہ بتاؤں گا میں آپ کو اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ جب کووڈ آیا تو کووڈ میں کیونکہ آف کورس پڑھنا تو چلتے رہتا, بٹ ایون کالجز بھی ریگولر نہیں تھے, ایگزامس رکے ہوئے تھے, کرنا کیا. ویسے تو کافی سارا وقت ملا تھا کووڈ میں, بٹ ضائع کیے گیمز میں اور دوسرے چیزوں میں. دین آئی فگرڈ کہ بھائی آئی شوڈ گیٹ اسٹارٹیڈ, آئی شوڈ بی امپلائڈ سم ویئر. اچھا. تو رادر دین ویسٹنگ ٹائم, تو الحمدللہ 2020 میں ڈیل کے لیے کام کیا اسٹارٹ. اچھا. جی ہاں, ڈیل کے لیے آلموسٹ 10 months کے لیے کام کیا. پھر 2021 میں چھوڑا ہوں. پھر میں اس کے بعد آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو ایکسپلور فیلڈس, کیونکہ انٹرسٹ تھا, انٹرسٹ نہیں تھا, جاب ریلیٹڈ تھا, جاب کچھ کرنا ہے ایک فیلڈ پکڑنا ہے, اس میں آپ کو ایکسل کرنا ہے. یہ کیونکہ میرے جو بڑے بھائی ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں, ان کی ہمیشہ سے تاکید رہتی کہ ایک چیز پکڑو اینڈ اس پہ ایکسل کرو. ایسا نہیں کہ 10 چیزوں میں ہے اینڈ تھوڑا تھوڑا آتا, ایک چیز پکڑو اور ایکسل کرو. تو ہی گیو می دی اپرچونیٹی کہ بھائی ایکسپلور کرو اینڈ معلومات کرو کہاں جا سکتے, کیا پسند آ رہا, کس میں انٹرسٹ آ رہا. دین آئی فگرڈ, پھر ڈیل کے لیے کام کرنے کے بعد پھر میں HR کی فیلڈ میں موو ہوا. اچھا. جی ہاں, پین انڈیا ریکروٹنگ میں HR تھا میں, تو اس میں تقریباً 10-11 مہینے اس میں گزرے. دین اس میں جانے کے بعد آئی فگرڈ اینڈ کنکلوڈیڈ کہ بھائی IT جو فیلڈ ہے کافی اٹس ویری ویل ورسڈ, اینڈ اس میں جو آپ کو ایکسپوجر اینڈ انوائرمنٹ ملتا اٹس ویری واسٹ کمپیئر ٹو ڈفرینٹ ڈومین, ڈفرینٹ فیلڈس. اب ویسے تو نان اسپیسیفک یا جنرک فیلڈس کافی ہے BPO کے, اس سے ہٹ کے اگر آپ کچھ آنا چاہ رہے تو IT از اے ویری واسٹ فیلڈ, اینڈ کافی سارے آپ کو پلیٹ فارمز ہیں اس میں. ایجوکیشن یعنی ضروری نہیں ہے کہ گریجویٹ وغیرہ ہو. نو, ناٹ ایٹ آل. ایز لانگ ایز یو ہیو دا اسکل سیٹ یو آر گڈ. تو اگر آپ ایون اف یو لک ایٹ مائی گریجویشن اٹس بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. ہاں, وہ الگ ہی فیلڈ, دیٹس واٹ, بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے IT سے. کریکٹ. تو میں جب HR میں تھا تو آئی فگرڈ اینڈ گاٹ ٹو نو کہ بھائی IT از دا پلیس. تو دین آئی لرن مائی نیو اسکل آل بائی مائی سیلف. یہ بچپن میں فیفا کے اور یہ جو کھیلنے کا فائدہ ہوا تھوڑا انٹرسٹ یاد ہے نا, وہ کھیلتے تھے. خیر آپ تو بہت چھوٹے تھے جب, ارے صبح سے شام وہی لگا رہا تھا. بالکل ہوا فائدہ ہوا ڈیفینیٹلی, ایسا نا. جی ہاں, ٹیکنالوجی انڈرسٹینڈ کرنے میں اٹ ہیلپس رائٹ ٹو این ایکسٹینٹ. اس میں آف کورس زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے. تو الحمدللہ دین 2 years بیک میں موو ہوا IT میں. آپ ویسے یعنی خود جاب کرتے ہوئے کافی نوجوانوں کو آپ خود جو ہے کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے, کریئر گائیڈنس سے ریلیٹڈ, ناٹ ایگزیکٹلی اے پراپر کاؤنسلر ایز سچ, بٹ لیکن آپ ایڈوائزز دیتے ہیں نہیں یہ فیلڈ کرو, یہ کرو. لاسٹ ٹائم بھی ہماری جب بات ہو رہی تھی حیدرآبادی بیٹھک میں, تو یعنی آپ یہ 2-3 سال میں آپ اس
کے اوپر ایسا کتنی چیزیں آپ کے یعنی کیسا سیکھ گئے بھائی؟ بہت ساری چیزیں الحمدللہ یہ تو ہدا بن فضل ربی سب سے پہلی چیز. اینڈ سیکنڈلی اللہ تعالیٰ صلاحیت دیا اس چیز میں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو اطراف کے لوگ ہیں اس چیز سے وابستہ ہو اینڈ استفادہ اٹھائے میرا, ٹھیک ہے, ان اے گڈ مینر. کیونکہ الحمدللہ میں جب ایچ آر کی فیلڈ میں تھا تو میرے جو مینیجر تھے ایچ آر میں ان کا کافی زیادہ شکر مند رہوں گا, شکر گزار رہوں گا, کیونکہ انہوں نے جو اپرچونیٹی دیے تھے, انہوں بولے کہ یو ٹیک دا پلیٹ فارم, یو ٹیک دا فیلڈ, ڈو اینی تھنگ یو وانٹ, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اسپیسیفک چیز کے لیے میں ریسٹرکٹیڈ تھا آفس میں. اچھا. تو انہوں میرے کو پورا آفس اوپر سے نیچے تک جہاں پہ بھی تم کنٹریبیوٹ کر سکتے کرو بولے تھے. تو یہاں پہ مجھے ایک چیز الحمدللہ یہ دیکھنے کو ملی کہ ایک تو آفس میں ہائرارکیل رولز کیسا کام کرتے ہیں اینڈ ہر لیول پہ کس طرح کام ہوتا, پورا ایکسپلور کر لیا. ایگزیکٹلی. تو کافی زیادہ ایکسپوجر ملا میرے کو اس جاب سے. تو الحمدللہ اس کے بعد میرے کو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ آئی کہ ہاؤ دی آئی ٹی اینڈ دا جاب مارکیٹ ورکس ان انڈیا. اچھا, ان انڈیا. اوکے, دیٹس گریٹ. اچھا, آپ ساتھ چلتے چلتے یہ تو ہو گئی بات, اور بہت ساری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیڈلی آپ کے والد صاحب جو ہم بہت کلوز تھے, عبدالقدیر بھائی, جن کو ہمارے والد صاحب کو یاد ہے کہ نہیں کہ ڈیڈی جو ہے سالار بولتے تھے ان کو, اور ان کے والد صاحب ابھی نہیں رہے, انتقال فرما گئے, لیکن ہی واز یعنی ایک الگ شخصیت تھی, اور ان کے یعنی بہت کم لوگ تھے اتنے کائنڈ ہارٹیڈ اور ہیلپنگ نیچر کے. میری بات سے تقریباً لوگ یہ جو ہے ایکسیپٹ کریں گے اور یہ بات پہ متفق رہیں گے کہ ان کے والد صاحب مکے میں کئی لوگوں کو ماشاءاللہ عمرہ کرانا, ان کو ہوٹل وغیرہ لینا, خدمت کرنا, یعنی مکے میں رہتے ہوئے آپ سوچو بہت بڑی بات ہے کہ ان کی کوئی ہیلپ کرا. اور عبدالقدیر بھائی جو ہے ایک جیم تھے, اور ہمیشہ فن لونگ اور ہنسی مذاق کھیل کود یعنی سب کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ. تو وہ کیا ایج تھی آپ کی جب عبدالقدیر بھائی کا انتقال ہوا؟ میں اراؤنڈ 16 ایئرس تھا. اوکے, جی ہاں. ویسے تو ایک ہی واز ناٹ ویل سنس لائک وین واٹ, کیا ایج اراؤنڈ آپ 12-13 کے تھے جب؟ نہیں, ابو تقریباً 1 سال جب بیماری ڈائگنوز ہوئی, اس کے بعد الحمدللہ ابو 10 months موقع ملا ہم لوگ خدمت کا, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو 10 months تھے ابو, like you were 13-14 and then he died when you were 14-15. Yes, it can be said like this. Okay, تو آپ جو ہے آپ بتائیے کہ آپ کی لائف میں کیسا امپیکٹ رہا اور آپ کا کیسا بانڈ تھا. 14 سال بڑی عمر ہی ہے, ٹین ایج اسٹارٹ ہو رہا تھا آپ کا, تو بچپنے سے آپ چھوٹے تھے, کیسا بانڈ تھا ان کا, اور آپ کو کیا آپ کو فیل ہوا, کیسا امپیکٹ رہا ان کی ڈیتھ کے بعد؟ سب سے پہلی چیز تو دیکھیے والد صاحب ہمیشہ سے, کیونکہ جب مکہ میں تھے حفظ میں, اب آف کورس حفظ جب شروع ہوا, جب اسکولنگ چھوڑ کے جب حفظ میں آیا تو والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا آپ اسکول چھوڑنا ہے اینڈ آپ کو حفظ کرنا ہے. تو بولا اسکول چھوڑنا ہے اینڈ کچھ بھی کرو بس ہے, اسکول بھی ریگولرلی نہیں جانا ہے, اسکول نہیں ملا تو بس کر لیتے ہوں. تو انیشیلی تو والد صاحب کی کافی اس پہ محنت تھی, تو میرے کو ہمیشہ یہ تھا کہ بھائی والد صاحب اس چیز پہ کافی محنت کیے. اینڈ ایون جو اساتذہ بدلنے کی بات کیا میں آپ کو مکہ میں, والد صاحب کی کافی محنت رہی اس کے پیچھے, مجھے لے کے جانا لانا چھوڑنا, کیونکہ مکہ کی گرمی میں جاب کے ساتھ میں یہ مینٹین کرنا میرے کو. ویسے تو بھائی بہن اسکول جاتے تھے, وہ الگ, پھر میرا الگ, تو کافی زحمت ہوتی تھی والد صاحب کو, بٹ کبھی والد صاحب ظاہر نہیں کیے. تو جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو الحمدللہ میرے کو موقع ملا تھا اسی سال پہلی بار تراویح پڑھانے کا. اچھا, جی ہاں. جب حالانکہ حفظ نہیں ہوا تھا, جب پورا حفظ نہیں ہوا تھا میرا. اچھا, یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ حیدرآباد. اوکے, 2000 آپ کو یہ 2014 کی بات ہے. اچھا, جی ہاں. تو الحمدللہ جب والد صاحب بیڈ ریڈن ہی تھے, تو رمضان کا موقع تھا, تو پہلی بار الحمدللہ موقع ملا تھا تراویح پڑھانے کا. تو یاد ہے میرے کو والد صاحب کہ میرے کو کب لے کے چل رہے آپ کے پیچھے پڑھانے. تو میں جواب دیا کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیے. فزیو تھراپی چل رہی تھی والد صاحب, آپ جلدی ٹھیک ہو جائیے انشاءاللہ, آپ جتنا جلدی ٹھیک ہوں گے اس کے بعد موقع ملیں گا ساتھ پڑھنے کا. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ میں رمضان کے آخری عشرے میں آپ کے پیچھے کھڑ کے پڑھوں گا. کافی جی ہاں ڈیٹرمنٹ تھے والد صاحب کہ ریکور کریں گے, اینڈ کافی کیا بولنا جو ان کا ول پاور تھا بہت اسٹرانگ تھا. جی ہاں. تو فرسٹ ویک آف رمضان میں یہ بات ہوئی, اللہ کی مصلحت لاسٹ ویک آف رمضان میں والد صاحب کا انتقال ہوا. جی ہاں, 27th آف رمضان تھی. جی ہاں, 2014.
تو بس میں اس کے بعد سے یہ امپیکٹ یہ ہوا والد صاحب کی انتقال کے بعد کہ ایک میں حفظ کو لے کے تھوڑا اور سیریس ہو گیا. جی ہاں, کیونکہ والد صاحب کی کافی سالوں سے کوشش رہی تھی اینڈ اس پہ کافی انسسٹنٹ تھے. تو یہ تھا. اور میں کہوں گا کہ میری فیملی جو ہے اسپیشلی میرے بڑے بھائی کافی مجھے سپورٹ کیا اس ٹائم پہ. ایز اے فادر فگر. ایگزیکٹلی ایز اے فادر فگر مانتا ہوں کو ایون ابھی بھی. ایون دو ہی اسمال ہمارے سامنے انہوں زیادہ بڑی نہیں ہے میں سے بٹ لیکن ہی از میچورڈ مینٹلی میچورڈ پہلے سے تھا وہ فیصل پہلے سے انہوں ماشاءاللہ ویری میچورڈ ہے. جی تو ایون گھر کے جو ڈیسیجن ہے والد صاحب کے انتقال کے بعد والدہ اور بھیا ہی مل کے لیتے تھے. تو الحمدللہ آئی وڈ سے کہ میرے کو ایک اچھا گائیڈنس اور ایک پاتھ ملا, کیونکہ والد صاحب کا گزر جانا ایک کافی سرپرائزنگ وہ تھا. ایکسپیکٹ نہیں کی تھی ہم لوگ بیکاز وی ور لوکنگ فار اے گڈ پازیٹیو ریزلٹ فرام دی ٹریٹمنٹ. اوکے. آلدو ہاں وہ تو اٹ از واٹ اٹ از. ہاں اٹ از واٹ اٹ از. تو یعنی ایک 14 سال کا بچہ یا 15 سال 14 ایئرس سڈن والد صاحب کا انتقال ہو جاتا, تو اب دیکھو رونا اور یہ سب چیزیں الگ ہے, لیکن کچھ ایسے فیزز آپ کے پاس ساتھ لائف میں آئے ہوں گے جب اس دوران یا کچھ, اب وہ آپ تو گھر کے چھوٹے تھے, گھر کے لاڈلے بھی رہتے, تو وہ ٹائم پہ آپ کیسا اپنے آپ کو اکیلے, یعنی آف کورس امی سے روتے تھے ہوں گے بھائیا کے سامنے, لیکن ایک ہوتا کہ اکیلے پن میں ایک تو کیسا مینیج کرے آپ؟ میں دیکھیے کیونکہ میں دیکھا کہ میرے والدین کافی ایک دوسرے سے کلوز تھے, بہت کلوز تھے. تو میرے والدہ بہت ایک اسٹرانگ فگر کے طور پہ میں ان کو آئی لکڈ اپ ٹو ہر ایز این آئیڈیل والد صاحب کے انتقال کے بعد, کیونکہ والدہ اسٹرانگ رہنے کی وجہ سے میرے کو اور میرے بھائی بہنوں کو اور قوت ملی اور ایک سینس آف رسپانسبلٹی آئی کہ دیکھو والدہ ہم لوگ کے سامنے کبھی اتنا ایسا ظاہر نہیں کی. تو ان کو دیکھ کے ہم یہ سیکھتے تھے کہ بھائی امی جب اتنا وہ تھے تو ہم تو پھر بھی اتنے کلوز نہیں تھے والد صاحب سے, بٹ امی کیونکہ اب اتنا محبت کرنے والے اور اتنے اسٹرانگ لیڈی, اب کیسا ریئیکٹ کرے, تو ہم وہ سیکھتے. والدہ سے ایک بہت بڑا لیسن ملا کہ ہاؤ یو اسٹینڈ اپ ٹو when life comes at you. ہاں ایگزیکٹلی, بہت بڑی بات ہے. اور بلکہ آپ دیکھو, آپ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی دیکھیں گے لائفس, تو جن کی ماں جو ہے اچھی ہوتی ہے ان کی اولاد پہ اثر ہوتا. اب دیکھیے آپ, باپ نوح علیہ السلام نبی ہے, لیکن میں یہ نہیں بول رہا ہوں باپ کا اثر اتنا نہیں ہوتا, لیکن ماں کا وہی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے ماں, کیونکہ مریم تھی علیہ السلام, تو عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت. بالکل آپ دیکھیے ویسے لقمان علیہ السلام, کیا نام ہے, لوط علیہ السلام کی وائف, نوح علیہ السلام کی, اچھا نوح علیہ السلام کی وائف کے بارے میں فخانتہما, خیانت کی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا بیٹا کیا ہوا؟ میجورٹی آف دا ٹائم ماں کا جو ہے نا اچھا ہونا یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. ایگزیکٹلی. باپ کا بھی ہے, لیکن باپ کتنا رہیں گا, باپ کو بھی دیکھتے ہیں, فادر فگر ہے, اچھا آئیڈیلائز کرتے ہو کرتے, لیکن جو مین تربیت بیس ہوتا ماں کا اسٹرانگ ہونا ہے. تو آپ کی لائف میں تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اس چیز کو نظر بد سے بچائے آپ سب کو. الحمدللہ شروع سے بھی والدہ ایک تربیتی ماحول رہا ہے الحمدللہ. تو ایون والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک الگ جذبہ دیکھا ہے والد صاحب والدہ کہ کیسا زندگی کو لے کے چلنا ہے. ایگزیکٹلی. انہوں ایکچولی جب تک ایک عورت جب اکیلی ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تو انہیں دیکھتی دونوں مل کے کر رہی, جب وہ پھر ہسبینڈ ہے تو پورا اکیلے سنبھالنا رہتا. بالکل پوری ذمہ داری اپنے. بالکل یار بہت ٹف رہتا نا, اللہ رحم کرے. ہاں اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو ہے یعنی وہ نوجوان جن کے پیرنٹس زندہ ہیں جی, اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ کیئر میں ہم بھی کام کرتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ماں باپ کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. تو آپ تو 14 ایئرس تھے, چھوٹی سی عمر ہے, چلے گئے, لیکن آپ کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں تو دماغ میں آتا ہو یار کہ کاش پپا رہتے تو یہ چیز شیئر کرتا, یعنی کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی بھائی. تو یعنی یہ بولنا ضرورت نہیں ہے, تو انڈرسٹوڈ ہے. تو آپ اپنے دل سے نوجوانوں کو کیا بولنا چاہیں گے, یعنی کہ کیا میری ایک امپورٹنٹ ایڈوائس یہ رہیں گی نوجوانوں کو کہ والدین کی خدمت اینڈ والدین کی رضامندی از دا ٹاپ شوڈ بی یور ٹاپ پرائرٹی. والدین ایسی اللہ تعالیٰ ایک والدین کو مرتبہ دیا ہے دین اسلام میں کہ کوئی اور کچھ نہیں, کوئی نہیں وہ لے سکتا. اینڈ آپ اگر وہ حاصل کر لیا ان کو, آپ کیا بولنا چاہیے, والدین کی آپ فرما برداری کر لیا, والدین آپ سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے. بالکل حدیث. تو جب تک آپ کے والدین اس دنیا میں ہے آپ میک شور قدر کریے اینڈ ان کی خدمات کریے, کیونکہ ایک بار جب جائیں گے تو ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا مسنگ ہے. اینڈ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ
میں نہیں مانتا کہ والدین سے ہٹ کے آپ کے لیے دنیا میں کوئی سچا خیر خواہ ہے. اللہ سچا خیر خواہ والدین سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے. وہ صحیح. یو نو کچھ والدین کچھ نہیں چاہتے آپ سے بدلے میں. بے لوز انکنڈیشنل لو. میں ایگزیکٹلی میں بھی یہ بولتا ہوں کہ ایون ہسبینڈ وائف میں کنڈیشنز آر دیئر, بٹ والدین کا انکنڈیشنل ہے بھائی. بالکل بلکہ ہمیشہ اچھا چاہتا. بالکل کبھی بھی. اینڈ دی اونلی پرسن ہو لو ہز سن ٹو گو مور دین ہم اینڈ سکسیڈ ان لائف مور دین ہم, تو انہیں تو خوش ہوتا. دوسرے تو پھر بھی تھوڑا سا. بالکل. اینڈ رہی بات والد صاحب کی, تو میں یہ دیکھا اپنی کمیونٹی میں کہ کئی سارے لوگ اگر کوئی چیز پرسو کرنا چاہ رہے یا کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے تو جا کے دوسرے لوگوں کو بولتے کہ بھائی میرے لیے دعا کریے آپ. اینڈ بٹ رادر دین گوئنگ ٹو دیئر پیرنٹس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے جس میں جب بندہ تین لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, ضرور قبول ہوتی ہے, جس میں سے ایک ہے والد کی بیٹے کے لیے. تو میں یہ بولتا ہوں کہ اسپیشلی کئی سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی چیزیں ڈسکریٹ رکھتے والدین سے. یو نو اوپن رہنا چاہیے والدین سے. اینڈ آپ جب اوپن ہوں گے تو والدین کو بھی یہ دکھتا کہ ہاں بھائی بچہ, کبھی کبھار والدین تھوڑا پیچھے ہٹتے. یو نو ایک رہتی وہ آکورڈنیس پیرنٹس اینڈ چلڈرن میں. تو آپ جب والد صاحب سے آپ جا کے شیئر کرنے لگیں گے تو والد صاحب بھی آپ کو فرینڈ بن جاتے ایٹ سم پوائنٹ. تو آپ میں یہ بولتا ہوں کہ والد جب تک دنیا میں آپ جتنی دعائیں مانگنا ہے والد صاحب سے منگانے لگا لو. بالکل دعا کا دروازہ ہے, جیسے کہ نبی کی دعا امت کے لیے. یہ بات معلوم ہے کئی سارے لوگوں کو, بٹ آئی بلیو اس پہ عمل نہیں کرتے. نہیں بھائی گھر میں بولے تو یہ ہوتا, گھر میں بولے تو وہ ہوتا. پہ والد صاحب سے دعا تو کرو آپ, اللہ آپ کے حق میں خیر ہے تو ضرور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیں گا وہ چیز. ایک بہت اچھا پوائنٹ بولے آپ بولے کہ جو ہے یو اپروچ, آپ ماں باپ کے پاس جاؤ. آپ اپن اگر بلیم گیم کھیلیں گے تو بھائی ماں باپ میرے سے فری نہیں ہے, اٹس گوئنگ ٹو گو آن اینڈ آن اینڈ آن کہ بھائی ان کو بولے رہے. اپن تو انیشیٹ کر لو, جا کے ماں باپ کے پاس جا کے دعا کراؤ آخر حقیقت یعنی, اور یعنی بے لوس دعا کریں گے کیا, اور قبول ہونا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ڈسکس کرو, ٹھیک ہے وہ اپنے مشورے سے کوئی چیز نہیں بولیں گے تو بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ جائیں. اچھا آپ جو ہے یہ تو ہو گیا, آپ سے اصل چیز تو ہم سٹارٹ ہی نہیں کرے کہ آپ کی تلاوت کچھ قاری صاحب اور والدہ کا ماشاء اللہ قرات والے, اور آپ تلاوت نہیں کرے تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو آپ کی من پسندیدہ تو پوری قرآنی ہے, لیکن آپ کیا سنانا پسند کریں گے؟ اور ویسے سوری یہ تو اپنی بات جو ہے نا آئی ٹی اور پیرنٹس, ایکچولی یہ بہت امپورٹنٹ تھا والد کے بارے میں پوچھنا, کیونکہ جس کے والد نہیں ہوتے ان سے وہ بات معلوم ہو سکتی ہے یار, جس کے پاس ہے نا. اب آپ بولیں گے جو انسان جو کرا ہوا رہتا گو تھرو کرتا وہ نہیں بول سکتا. بالکل. آپ کے فیوریٹ قاری کون ہے, قرات کس کی پسند ہے آپ؟ میں دیکھیے ایک ایجپٹ کے قاری ہے ہشام الحراز. اچھا یار دیکھو یہ تو اندرونی بات ہے, یہ تو آپ اچھا. میں ان کی تلاوت آلموسٹ روزانہ سنتا ہوں. اینڈ ایک سعودی کے قاری ہے شیخ عبدالولی الارکانی. عبدالولی, جی ہاں, ان کو ان کی تلاوت بھی زیادہ سنتا ہوں. آلدو میں یو نو امیڈیٹ نہیں کر سکتا ہوں کی وائس, بٹ کافی زیادہ پسند. شریم سدیس ہے اپنی جگہ, یہ تو ٹاپ. حرمین میں کون پسند ہے؟ اچھا مکہ اور مدینہ الگ الگ کر دیں گے. مکہ میں کیوں پسند ہے؟ آئیڈ سے شریم. اچھا, اور مدینہ میں؟ مدینہ میں آپ بول سکتے صلاح بدر آل لانگ. میں سمجھتا ہوں آپ ہی بولے تھے میرے کو کہ صلاح بدر کی تلاوت لگا کے. بالکل آپ کرتے وہ گاڑی چلانا ہو رہا تو صلاح بدر کی تلاوت. اچھا ماشاء اللہ. ان کے ایک دو یو نو سرٹن تلاوت ہے جو نمازوں کی, لنڈن کی ایک ہے, اینڈ ایک لوپ پہ چلتا وہ بس الحمدللہ. اچھا تو آپ کس کو امیٹیٹ کرتے ہیں؟ آپ کو دیکھو یعنی اب ایگزیکٹلی تو نہیں ہوتا, لیکن ایک کوشش. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں شریم کو امیٹیٹ کروں. آج کس کی سنانے والے ہیں, یا پھر دو سنا دو؟ میرا ایک اپنا انداز ہے اپنی. اچھا یار ویری گڈ, دیٹ ول بی مچ بیٹر. میں کوشش کیا ہوں کئی سارے یو نو خورا کی امیٹیشن کی, بٹ اتنی پریکٹس نہیں ہوئی. آف کورس پریکٹس سے حاصل ہو سکتا ہے, بٹ میں اس پہ اتنا کام نہیں کرا جتنا کرنا چاہیے. اچھا یہ ہونے سے پہلے, آپ تلاوت شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ آپ کے نانا حضرت جو ہے تو وہ تو ایسے لوگوں کو تجوید اور قرآن سکھایا, آپ کو تو معلوم, اعظم بھائی وغیرہ جیسے. بالکل. جو پکچر ہاؤس جو ہے تھیٹر کے مینیجر تھے, 40 ایئرس کی ایج میں وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ سیکھے. یعنی مول صاحب کے, قاری عبدالعلیم صاحب کے بہت شاگرداں ہیں حیدرآباد میں بہت. تو تجوید اگر کسی کو سننا ہے, یعنی تجوید سیکھنا ہے, سن کے سیکھنا ہے, تو آپ کس کو ریکمینڈ کریں گے؟ یعنی بھائی اب سب کے ہے مشاری کو سنتے کو شروع میں, لیکن تجوید سننے کے لیے. جی ہاں, تجوید کے لیے دیکھیے عبداللہ الجہنی جو حرم کے امام ہیں, ان کی تجوید کافی اچھی ہے. جی ہاں. اچھا. اگر حذیفی صاحب
حذیفی بھی ہے بٹ جوہنی تجوید کے اعتبار سے. یس کیونکہ جوہنی جس طریقے سے مد اور غنے کا اہتمام کرتے ہیں دوسرے قرآن نہیں کرتے. یہ تو آپ بتا سکتے نا کہ آپ حافظ ہیں. ایون جب میں مدرسے میں تھا تو یہ مدرسے سے بات معلوم ہوئی کیونکہ میں بھی اتنا دھیان نہیں دیتا تھا, بٹ وین آئی ایکچولی کمپیئرڈ دا قرآن آئی فگرڈ کہ بھائی جوہنی زیادہ ترجیح دیتے تجوید کو. تجوید کا. جی ہاں. مکے کے آپ ہیں اور ہم مدینے کے, تو آپ کو معلوم جوہنی صاحب ہمارے شہر کے مدینے کے. اچھا. ہاں عبداللہ جوہنی جو ہے مدینے میں غالباً کوئی مسجد کے امام بھی رہے عبداللہ جوہنی غالباً. ہاں تو ابھی آپ انشاءاللہ آپ کی انداز میں کچھ تلاوت ہم کو سنائیں اور ہمارے آڈینس کو بھی سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیراً. بہت بہت زبردست. اور قرآن سنانا بھی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو بولتے کہ آؤ بیٹھو اور قرآن سنا کے جاؤ ماشاءاللہ. تو الحمدللہ جاتے جاتے آپ کچھ ایک اپنی دل کی ایڈوائز آج کل کے نوجوان کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ ایک چیز میں یہ بولنا چاہوں گا, ایک چیز نہیں, کئی سارے چیزیں ہیں, ویسے تو وقت نہیں ہے, وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. میں یہ بولنا چاہوں گا کہ کئی سارے نوجوانوں کا آج کل فوکس دنیا ہے. دین اپنی پرائیورٹی رہنا چاہیے. اینڈ کئی بار دین اور دنیا بیلنس کرنے کی بات ہوتی. دین اور دنیا بیلنس نہیں کر سکتے. بیلنس آپ جب کر سکتے چیزیں جب آپ کے پاس دونوں چیزیں سیم ویٹ کی ہوں. دین اسلام اپنے یہ سکھاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ دین کو ہمیشہ پرائیورٹی دینا. تو پرائیورٹی والی چیز زیادہ ویٹیج رکھتی. تو دین اور دنیا بیلنس نہیں کر سکتے. آپ دین پر فوکس کریے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو دنیا کے کرنٹ حالات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے, ایون میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے, کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف کام کریں اور اس کی طرف پلٹ جائے. ابھی موقع ہے. ابھی ہم دیکھ رہے کہ دوسرے کنٹریز میں اللہ تعالیٰ عذاب لایا, عذاب کی شکل میں کئی سارے لوگ متاثر ہوئے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرے. بٹ یہ چیز ہمارے پہ نہیں آنا
اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری کرنا ہے. یہاں پہ نہیں, آپ کو آخرت میں پکڑ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. میں یہی ایڈوائس دوں گا کہ دین پر زیادہ فوکس کریے آپ لوگ. نمازیں ہیں اینڈ توحید ہے, توحید صحیح کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے انسان کے لیے. اس میں فیل تو انسان سب میں فیل. اس کے بعد پھر نمازیں ہیں اینڈ اپنے دینی اپنے فرائض ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرض کیے ہیں مسلمانوں پر, ان سب کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ابھی سائملٹینیسلی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ خود پر کام کر لیا اینڈ چلے گئے, ساتھ ہی ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی صحیح کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اینڈ اسپیشلی یوتھ کے آگے زیادہ زندگی رہتی, تو یوتھ جتنا اس پہ کام کریں گا آگے کی نسلیں اتنی صحیح رہیں گی. ویری گڈ, زبردست پوائنٹ, بارک اللہ فیک, بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ اور محمود, جن سے ہم جو ہے آئی ٹی سیکٹر اور جاب وغیرہ کے پروفیشنل باتیں بھی ایڈوائس سیکھیں. اور مین امپورٹنٹ آج کی جو ٹاپک پہ بات ہوئی ہے وہ ہے اپنے پیرنٹس کے بارے میں. یہ ایک چھوٹے سے 13-14 سال 15 سال کی عمر میں ان کے والد فوت ہو گئے. اگر آپ کے والد یا والدہ الحمدللہ زندہ ہے تو قدر کرو لو, واللہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے جانے کے بعد پھر رونے سے زیادہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا. الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیا تھا کہ یہ 10 مہینے 1 سال خدمت کرے. بعض وقت موقع نہیں ملتا کسی کو, تو آج آپ اپنے والدین کا خیال کریں اور اچھے سے رہیں, ان کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیں, ان کی دعائیں لیں اور ان کی خدمت کریں. ناراض نہ ہو, اف مت کہو, خوشی کے ساتھ کریں, کیونکہ وہ آپ کے لیے جنت ہے. سبحانہ, جنت کا ذریعہ ہے آپ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے تو آپ معلوم ہوگا. تو یہ ہمارے نوجوان کی باتیں تھیں. یہ صرف حافظ قرآن نہیں ہے, ماشاءاللہ آئی ٹی سیکٹر میں جاب بھی کر رہے ہیں, بہت ساری دنیاوی چیزیں معلومات ہیں ان کو, سب کچھ. اب دیکھیے آپ, ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیاوی میں ہے, ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, تلاوت سنیں, اور کتنی دین کا جذبہ تڑپ ہے. نوجوانوں کو یہی ایڈوائس ہے کہ آپ دین کی طرف پلٹ جاؤ, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی یعنی موت بھی ختم. موت جو ہے نا ہمارے لیے قیامت سٹارٹ ہو گئی, سمجھ جاؤ. موت, مرنا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی وہ چیز ہے. مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اور میں ان کی بغیر اجازت ایک بات بول دیتا ہوں, اگر کسی کو کریئر گائیڈنس یا کچھ ایسی ایڈوائس چاہیے آئی ٹی کو لے کے, اف یو الاؤ می, ضرور انشاءاللہ اینی ٹائم آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز سوال وغیرہ ہو تو آپ ہمارے یوتھ کیئر کے ایڈمنس کو میسیج دیں واٹس ایپ گروپ کے, ہم انشاءاللہ آپ کو ان کے پاس فارورڈ کر دیں گے. یہ آپ کو ہیلپ کر سکتے, گائڈ کر سکتے, جو بھی چیز آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اور ان کے وہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فری میں آپ کو فری میں ہی بول دے رہا ہوں, اللہ کے رضا کے لیے کام, اور بھائی ہمارے اتنا تو حق بنتا بول دے سکتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کی ہیلپ کرنے ہم تیار ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ ہمارے یہ ویڈیوز کو دیکھیں اور وہ لائک شیئر کمنٹ کا چھوڑیں, لیکن آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو, اور انشاءاللہ ایک پازیٹیو میسیج آئے کہ نوجوان دنیا میں اچھے بہت ہیں اور ان سے کچھ انشاءاللہ ان کی صحبت حاصل کرے, اچھے سے اچھے بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.